خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں شکر گزار ہوں اس پیار کے لیے جو کہ آپ نے دکھایا ہے کہ آپ کے ساتھ مل کر خداوند کے پاک کلام کو کھولوں اور خداوند کی باتوں کو آپ کے ساتھ مل کر سیکھوں۔ خاص آیت جو کہ میں پہلے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، خروج کی کتاب اور اس کا 34واں باب اور اس کی 29ویں آیت ہے۔ دا بک آف ایکسوڈس چیپٹر 34 ورس نمبر 29۔ خروج 34 باب اور اس کی 29ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ اسے خبر نہ تھی کہ خداوند کے ساتھ باتیں کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ چمک رہا ہے۔ اسے خبر نہ تھی کہ خداوند کے ساتھ باتیں کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ چمک رہا ہے۔ ہم دعا کریں۔ خداوند آسمانی باپ، ہم شکر گزار ہیں اس وقت کے لیے جو کہ تو نے دیا ہے کہ تیری آواز کو تیرے پاک کلام کے ذریعے سے سنیں۔ خداوند تو ہم سب کو اپنی طرف متوجہ کر اور الجھانے والی ساری رکاوٹوں کو ہماری سماعت سے خداوند اور قبولیت سے دور کر کے پورے طور پر اپنی آواز کا شنوا کر، یسوع نام کا وسیلہ دے کر مانگتے ہیں، آمین۔ یہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے جس کا ذکر ہم خروج کی کتاب میں پڑھ چکے ہیں، اور 1143 سال کے بعد، 1443 سالوں کے بعد مقدس پولس رسول نے بھی اسی واقعے کا تذکرہ کیا ہے جو کہ ہم ابھی سن چکے ہیں، دوسرا کرنتھیوں اور اس کے 3 باب کی 12 سے لے کر 16 آیات تک۔ یہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، اور مقدس پولس رسول نے بھی اس کو بیان کر کے اس واقعے کی سچائی کی مہر ثبت کر دی ہے کہ پاک کلام کے اندر جتنی باتیں بھی ہیں، جتنے واقعات بھی ہیں، یہ کوئی من گھڑت کہانیاں نہیں ہیں، یہ کوئی افسانے نہیں ہیں، اور یہ کوئی خیالات نہیں ہیں، بلکہ یہ ایسی باتیں ہیں جو کہ وقوع پذیر ہو چکی ہیں۔ اور ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ موسیٰ جب آ رہا تھا، کوہ سینا سے نیچے اتر رہا تھا، تو لکھا ہے کہ خداوند کے ساتھ باتیں کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ میرے عزیزو، یہ دن جن میں سے ہم گزر رہے ہیں، پوری دنیا گزر رہی ہے، یہ بڑے مشکل دن ہیں، لاک ڈاؤن کے دن ہیں۔ بہت ساری جگہوں پر پابندیاں بڑی سخت ہیں، بہت ساری جگہوں پر نرم ہیں، اور جہاں نرم ہیں یہاں پہلے کبھی سخت تھیں، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پھر سخت ہو جائیں، کیونکہ ہم متضاد خبریں سنتے رہتے ہیں۔ ان تمام دنوں میں جیسے کہ آپ کر رہے ہیں، آپ کی طرح سب لوگوں نے خداوند کے ساتھ اپنے رابطوں کو برقرار رکھا، اور خداوند کے ساتھ ان کی خاندانی طور پر اور کلیسیائی طور پر اور شخصی طور پر ایک لمبی ملاقات ہوتی رہی۔ لاک ڈاؤن، یہ لاک ڈاؤن کے دن ہیں، اور اسی طرح کا لاک ڈاؤن آپ نے خروج کی کتاب کی جو پہلی تلاوت تھی اس میں بھی دیکھا ہے۔ 40 دن تک موسیٰ کوہ سینا پر لاک ڈاؤن کی حالت میں تھا، مکمل تنہائی تھی، اور مکمل طور سے اکیلا تھا۔ نہ اس کے پاس کوئی جا سکتا تھا، نہ اس سے کوئی ملاقات کر سکتا تھا۔ لیکن یہ لاک ڈاؤن کرونا وائرس والا لاک ڈاؤن نہیں تھا، یہ لاک ڈاؤن تھا رب الافواج کے حکم کا لاک ڈاؤن،
جب کہ خداوند نے اسے اپنے پاس بلایا، اور لکھا ہے کہ 40 دنوں کے بعد جب وہ واپس آ رہا تھا تو اس کا چہرہ خداوند کے ساتھ باتیں کرنے کی وجہ سے چمک رہا تھا۔ ہم آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ اسے خدا کی قوت اور قدرت حاصل ہو چکی تھی، اور خداوند کی قوت کی معموری اس کے اندر اس قدر بھر چکی تھی کہ اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا، چہرہ چمک رہا تھا۔ اور ہم نے پڑھا ہے پہلی تلاوت میں کہ ہارون اور اسرائیل کی ساری جماعت اس کے چہرے کی تابانی سے، اس کے چہرے کی چمک سے ڈرتی تھی۔ اسے خداوند کی رفاقت حاصل ہو چکی تھی۔ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کہ لاک ڈاؤن کے ان دنوں کو بڑی سنجیدگی سے لیا ہے، خداوند کے ساتھ انہوں نے رفاقت رکھی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہی طور سے ان دنوں کو گزارا ہے، جیسے بھی گزارا ہے اب وہی بتا سکتے ہیں، لیکن وہ خداوند کی رفاقت سے باہر رہے ہیں۔ لیکن جب بھی ان سے بات ہوگی تو یقیناً وہ اس کمی کو محسوس ضرور کریں گے کہ انہوں نے خداوند کے ساتھ ایک اچھا وقت گزارنے کا موقع ضائع کر دیا۔ ہماری زندگی میں جتنے بھی واقعات آتے ہیں، رومیو کے نام خط اس کا 8واں باب ہے اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہ سارے حالات، یہ ساری باتیں اس سے پیار کرنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے چنا ہے یا مقرر کیا ہے یا علیحدہ کیا ہے۔ اب جب بھی اس واقعے کو پڑھا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ اس کا چہرہ چمک رہا تھا، تو کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ خدا کے ساتھ جب بات کی جاتی ہے تو ایک قوت حاصل ہوتی ہے، اور میں اس قوت کو کیسے حاصل کر سکتا ہوں۔ کچھ نوجوان تھے، انہوں نے اپنے پادری صاحب سے کہا کہ ہم پوری رات دعا کرنا چاہتے ہیں، اور پادری صاحب سے انہوں نے اجازت مانگی کہ وہ چرچ کے اندر پوری رات پریئر سیشن کریں گے، پریئر نائٹ گزاریں گے۔ اور یہ نوجوان تھے، یوتھ کے کافی لوگ تھے نوجوان، اور انہوں نے پوری رات بڑی سنجیدگی کے ساتھ خداوند کے ساتھ دعا میں گزاری۔ صبح ہو گئی، دعا کا وقت ختم ہوا، اور جب وہ چرچ سے باہر نکل رہے تھے تو ایک بزرگ آدمی آ رہا تھا۔ یہ نوجوان ساری رات دعا میں گزارنے کے بعد بڑے ایکسائٹڈ تھے اور بڑے خوش تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاپا دیکھو، ہمیں دیکھو بابا جی، کیا آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چہرے چمک رہے ہیں؟ اس بزرگ شخص نے انہیں کہا کیوں، کیا بات ہو گئی ہے بھائی، تم ٹھیک ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے چہرے چمک رہے ہیں کیونکہ ہم نے ساری رات دعا میں گزاری ہے اور خداوند کی قوت ہمیں حاصل ہو گئی ہے، اور ہمارے چہرے چمک رہے ہیں جس طرح کہ موسیٰ کا چہرہ خداوند کے ساتھ ٹھہرنے کی وجہ سے چمک رہا تھا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ موسیٰ کو تو خبر نہیں تھی کہ اس کا چہرہ خداوند کے ساتھ باتیں کرنے کی وجہ سے چمک رہا ہے۔ چنانچہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ خداوند کی قوت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، اور یہ اچھی بات بھی ہے، لیکن کیوں حاصل نہیں ہو پاتی ہے؟ موسیٰ کا چہرہ چمک رہا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اندرونی طور پر، باطنی طور پر، انٹرنلی اسپرچولی قوت حاصل ہو چکی تھی، اور خداوند کی جو قوت ہے، طاقت ہے، روحانی طاقت ہے، سے وہ معمور ہو چکا ہے۔ ہماری رفاقتوں کا کیا حال ہے؟ ہم خداوند کے ساتھ کتنا وقت گزارتے ہیں؟ موسیٰ نے ایک لمبا وقت خداوند کے ساتھ گزارا، اس کی رفاقت میں گزارا،
موسیٰ کو خداوند کی قوت حاصل ہوئی، اور موسیٰ کی زندگی ہمارے لیے ایک ماڈل ہے کہ ہم خداوند کی قوت کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلی بات جو موسیٰ نے کی تھی وہ تھی کہ اس نے خداوند کے ساتھ خداوند کی رفاقت میں بہت سا وقت گزارا۔ لکھا ہے کہ خروج 34 باب 28ویں آیت، سو وہ 40 دن اور 40 رات وہیں خداوند کے پاس رہا اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا۔ رفاقت کی گہرائی کا، رفاقت کی صداقت کا اور خالص ہونے کا یہ نقطہ تھا کہ وہ پورے طور سے خداوند کی رفاقت میں مگن رہا، اور روٹی اور پانی کی بھی اسے پرواہ نہیں تھی۔ آپ کی رفاقت کا کیا حال ہے؟ میری رفاقت کا کیا حال ہے؟ ایک دفعہ ایران سے کوئی شخص آیا تھا اور وہ لیسن دے رہا تھا، میں اس میں تھا، اور اس نے کہا کہ سب سے مشکل کام یہ ہے کہ پوری سنجیدگی کے ساتھ خدا کی حضوری کو محسوس کرنا، اور اس نے چیلنج دیا کہ صرف 2 منٹ تک آپ بالکل خاموش ہو کر آپ خداوند کی حضوری کو محسوس کریں۔ اس کا یہ چیلنج تھا، اور اس نے کہا کہ 2 منٹ کے اندر بھی کچھ نہ کچھ خیال ضرور آپ کے ذہن میں آئے گا، اور وہ جو رفاقت کی خالصیت ہے، رفاقت کی جو گہرائی ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ فائدہ نہیں ہے اگر خداوند کے حضور ہم جھکے ہوئے ہیں، بدن ہمارا سجدے میں ہے، لیکن ہمارا دماغ اور دماغی خیالات کسی اور جگہ پر ہیں۔ لوگ ہمیں سجدے میں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے خیالات ہمیں کسی اور طرف لے کر جا چکے ہیں۔ بدن ہمارا خداوند کے حضور میں سجدے میں ہے، لیکن خیالات کے لحاظ سے ہم کہیں اور ہیں۔ تو ایسی رفاقت کا کیا فائدہ ہے؟ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سرم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم سجدے میں جھکے ہوئے ہوں، اور کیا ہے کہ سجدے میں تو ہم جھکے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا جو ذہن ہے وہ کسی اور جگہ پر ہے۔ میں ایک اور واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی نے لیلا کو کہا کہ مجنو آیا ہوا ہے۔ جیسے ہی اس نے سنا وہ اٹھ بھاگی، اور اتنی تیز وہ بھاگی کہ راستے میں ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، اس کے آگے سے ہو کر گزری، بھاگی ہوئی جا رہی تھی، وہ پیچھے اس کے گیا اور اس نے اس کو پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں خیال نہیں آتا ہے میں اپنے محبوب سے ملاقات کر رہا تھا، اسے سجدہ کر رہا تھا، اور تم میرے آگے سے بھاگیے، تمہیں اتنا بھی خیال نہیں آیا؟ تو یہ ایک روایت ہے۔ تو لیلا نے کہا کہ کس محبوب کی بات کرتے ہو؟ جس محبوب کو میں سجدہ کرتی ہوں، میں پوچھتی ہوں، جب مجھے پتہ چلا کہ وہ آیا ہے تو میں ایسا بھاگی ہوں کہ مجھے یہ بھی خیال نہیں آیا کہ تم راستے میں ہو۔ تم کس محبوب کی بات کرتے ہو؟ لکھا ہے کہ جب خداوند کا پاک کلام کہتا ہے کہ جب موسیٰ خداوند کے ساتھ بہت سا وقت گزار کر آیا، ایسا وقت گزار کر آیا، نہ اس نے پانی پیا نہ اس نے روٹی کھائی، تو لکھا ہے کہ اسے خداوند کی قوت اور قدرت حاصل ہو چکی تھی، اور اس کا چہرہ جو تھا وہ چمک رہا تھا۔ جب ہم خداوند کے ساتھ رفاقت میں جاتے ہیں، پوری سنجیدگی کے ساتھ اور تنہائی میں خداوند کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے گہرائی کے ساتھ اس کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں اور 100% اپنے آپ کو خداوند کو دے دیتے ہیں، تو فرشتے بھی تقویت دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا لوکا 22 باب اور اس کی 43ویں آیت، جب خداوند یسوع مسیح بڑی دلگیری کی حالت میں اپنے باپ سے دعا کر رہا تھا
تو آسمان سے ایک فرشتہ اسے تقویت دیتا تھا۔ لوکا 22:43 آیت میں لکھا ہے، اور آسمان سے ایک فرشتہ اس کو دکھائی دیا، وہ اسے تقویت دیتا تھا۔ میرے عزیزو، آئے ہم اپنی رفاقتوں کو ٹٹولیں۔ ہم جتنا وقت بھی خداوند کے ساتھ گزارتے ہیں، چاہے لاک ڈاؤن کے عالم میں ہوں یا لاک ڈاؤن کے باہر ہوں، ہماری رفاقتوں کی گہرائی کا عالم کیا ہے؟ پاسبان پیغام شروع کرتا ہے تو کتنی دفعہ ہم گھڑی دیکھتے ہیں وقت دیکھنے کے لیے کہ یہ کتنا اب لمبا جائے گا۔ ہماری رفاقتوں کا کیا عالم ہے، کیا حال ہے؟ یاد رکھیں، خداوند جب کسی کو اپنی حضوری میں بلاتا ہے تو خداوند اسے تقویت دیتا ہے، اسے ایک نیا زور دیتا ہے، نئی توانائی اور اسے ایک قوت ملتی ہے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو زبور گا رہے ہیں پنجابی کے، اپنی اس رفاقت میں بھی اور چرچز میں گائے جاتے ہیں، یہ ایک مشہور بزرگ نے جس کا نام پادری آئی ڈی شہباز، امام الدین شہباز تھا، یہ اس کو جو خداوند نے تقویت دی تھی، یہ اس کا نتیجہ ہے جنہیں ہم گاتے ہیں۔ جب ان زبوروں کا ترجمہ ہو رہا تھا تو وہ مکمل طور سے نابینا ہو چکے تھے، اور ایک انہیں نوجوان آدمی دیا گیا جس کا نام بابو صادق تھا، اور پادری صاحب اپنے اوپر چادر لے لیا کرتے تھے اور مکمل طور سے اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کر دیا کرتے تھے، خداوند کی رفاقت میں جا کر۔ اور جو بابو صادق مسیح تھا وہ ایک ایک آیت پڑھتا تھا اور پادری صاحب اس کا ساتھی ترجمہ کرتے تھے۔ اور آپ غور کریں، کبھی آپ اپنے زبور جو گاتے ہیں انہیں رکھیں، ان کے تو بہت سارے حصے ہیں، 10واں حصہ، 12واں، 13واں، یا دوسرا حصہ، تیسرا حصہ، اور بائبل کو کھول کر سامنے رکھیں، ایک بھی آیت ان زبوروں سے چھوٹی نہیں ہے۔ تمام کے تمام کو نظم کیا گیا ہے پادری ڈاکٹر آئی ڈی شہباز نے۔ کیسے ہوا؟ رفاقت کی وجہ سے۔ کس طرح کی رفاقت؟ گہری رفاقت۔ اور گہری رفاقت کا نتیجہ کیا ہوا؟ خداوند کی تقویت ملی، اور تقویت کا پھل یہ ملا کہ آج میں اور آپ روح میں ہوتے ہوئے ان زبوروں کو گاتے ہیں اور روحانی تر و تازگی حاصل کرتے ہیں۔ اگر میں کوئی بھی مرد و زن خداوند کی قوت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، موسیٰ کی طرح پہلی شرط یہ ہے کہ خداوند کے ساتھ بہت سا وقت گزارا جائے، اور خالص اور بالکل جو پاک اور گہری رفاقت ہے اس میں ٹھہر کر خداوند کے حضور میں اس کی رفاقت میں وقت گزارا جائے۔ یہ پہلی بات ہے جو کہ موسیٰ نے کی۔ لکھا ہے کہ جب وہ خداوند سے باتیں کرنے کے بعد آ رہا تھا تو اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ دوسری بات کہ اس نے اور کیا کیا؟ خروج 33 باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنے دوست سے بات کرتا ہے، ویسے ہی خداوند روبرو ہو کر موسیٰ سے باتیں کرتا تھا۔ دوسری بات جو کہ موسیٰ نے کی کہ وہ خداوند سے باتیں کرتا تھا اور خداوند اس سے باتیں کرتا تھا۔ پہلی بات رفاقت، دوسری بات باتیں جو کہ اس نے خداوند سے کی۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم صرف بات ہی نہیں کرتے ہیں، ہم باتیں سنتے بھی ہیں۔ خداوند موسیٰ سے باتیں کرتا تھا اور موسیٰ بھی خداوند سے باتیں کرتا تھا۔ باتوں میں بولنا بھی ہے اور سننا، یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں، اور خداوند کی باتوں میں اتنی قوت ہے۔ آپ جانتے ہیں، اگر آپ پیدائش کے پہلے باب پڑھیں تو خداوند نے کیا کہا تھا؟ روشنی ہو جا، ایک دم ہو گئی۔ خداوند نے کہا یہ ہو جا، ایک دم ہو جاتا تھا۔ کیسے ہو جاتا تھا؟
کیونکہ خدا کی باتوں میں قوت تھی، اور یہی جو قوت ہے وہ موسیٰ کو ملی۔ جس وقت کا یہ واقعہ ہے جو کہ ہم نے ابھی پڑھا ہے، خروج کی کتاب اور اس کا 34واں باب ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، ہم نے سنا ہے، آپ نے پڑھا ہے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب کہ بائبل ابھی لکھی نہیں گئی تھی، اور گفتگو کا سلسلہ بالکل ایسے ہی ہوتا تھا جس طرح کہ خداوند روبرو ہو کر موسیٰ سے باتیں کرتا ہے۔ چنانچہ خدا موسیٰ سے روبرو ہو کر باتیں کرتا تھا، اور جب 40 دن اور 40 رات متواتر خدا موسیٰ سے باتیں کرتا رہا اور موسیٰ خدا سے باتیں کرتا رہا، ایک دوسرے کی سنتے تھے، ایک دوسرے کو سناتے تھے، تو اگر خداوند کہتا ہے کہ دن ہو جا، دن ہو گیا، تو کیا بات ہے کہ خداوند کی جو قوت تھی وہ موسیٰ کو نہ ملتی؟ موسیٰ کو ملی۔ اور پھر ایک اور بھید کی بات بھی ہے کہ خداوند موسیٰ سے لکھا ہے کہ روبرو ہو کر باتیں کرتا تھا۔ میرے عزیزو، خداوند کیا ہے؟ خدا کون ہے؟ خدا کیا ہے؟ بائبل کہتی ہے کہ خدا نور ہے، اور جب آپ نور کے سامنے بیٹھتے ہیں تو کیا آپ کا چہرہ اور پوری زندگی، وہ تو خدا کا نور ہے، وہ سپرفیشل نہیں، وہ ڈیپ ریفلیکشن دیتا ہے، وہ زندگی کو نور سے بھر دیتا ہے، زندگی کو قوت سے بھر دیتا ہے، اور خداوند کے ساتھ باتیں کرنے کی وجہ سے، یہ ہم دوسرا پوائنٹ دیکھ رہے ہیں، اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ کیا آج ہم خدا سے باتیں کر سکتے ہیں؟ ہاں، ہم خدا سے باتیں کر سکتے ہیں۔ ہم خدا کو باتیں اپنی سنا بھی سکتے ہیں، ہم خدا سے باتیں کر بھی سکتے ہیں، خدا کی باتیں سن بھی سکتے ہیں۔ کیسے؟ سینٹ اگسٹن کہا کرتا تھا کہ جب ہم پاک کلام پڑھتے ہیں تو خدا بات کرتا ہے، اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں۔ اور مقدس پطرس کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ دوسرا پطرس پہلا باب اور 19ویں آیت میں لکھا ہے، اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہیں کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے۔ میری زندگی کے اندھیرے پن میں یہ لکھی ہوئی خدا کی باتیں اگر پڑھنے کے بعد روشنی نہ آئے تو پھر پاک کلام کا قصور نہیں۔ پاک کلام کہتا ہے کہ یہ ایک معتبر پاک کلام ہے، اعتبار کرنے کے قابل پاک کلام ہے، اس میں کہیں کوئی خامی یا کمی میری ذات، اپنی ذات میں ہے۔ موسیٰ بڑی سنجیدگی کے ساتھ خداوند کے پاس گیا اور وہ خداوند سے باتیں کیا کرتا تھا۔ یہ دوسری بات جو کہ موسیٰ نے کی تھی۔ پہلی بات کہ اس نے ایک لمبی رفاقت خدا کے ساتھ گزاری، دوسری بات کہ وہ خدا کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ ایک اور بات بھی موسیٰ نے کی تھی، اور وہ یہ کہ اس نے خدا کے حکموں کو مانا۔ خدا کے حکموں کو ماننے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا چہرہ جو تھا وہ چمک رہا تھا۔ میری اور آپ کی زندگی میں حکم کو ماننا ایک مشکل بات ہے، بڑی بات ہے۔ یہاں تک کہ فوجی جن کی زندگی حکموں سے جڑی ہوئی ہے، اور جو بھی ان کا بڑا آفیسر اسے حکم دیتا ہے اسے ماننا ہوتا ہے، اور یہ ایک فوج کا ایک اصول ہے کہ فرسٹ اوبے دین آرگو۔ اس کے باوجود بھی بہت ساری باتیں ہم سنتے ہیں کہ حکم نہ ماننے کی وجہ سے کسی کا کورٹ مارشل ہوا۔ چنانچہ حکم نہ ماننا انسانی سرشت کا ایک
بڑا اندھیرے والا اور خوفناک جو یہ پہلو ہے، اور ہم حکم ماننے سے بہت دفعہ گریز کرتے ہیں کیونکہ یہ انسانی سرشت میں پایا جاتا ہے۔ پاک کلام کی ایک بہت مشہور آیت کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ اب کیا ہوا کہ دنیا کی مختلف حکومتوں نے، گورنمنٹوں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ بات یہ ہے، بڑی خطرے والی بات ہے، یہ ایسا کرو کہ لاک ڈاؤن کو آبزرو کرو کیونکہ بڑا خطرہ ہے، بڑی خطرے والی بات ہے۔ اور جنہوں نے اس خطرے کو محسوس نہیں کیا اور حکم کو نہیں مانا، انہوں نے نقصان اٹھایا، اور جو لوگ اس کو خطرے والی بات نہیں سمجھے اور انہوں نے اس پر کوئی غور و خوض نہیں کیا، تو پھر کسی شاعر نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے، وقت گزر گیا ہے، اب نہیں کوئی بات خطرے کی، اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے، جو دل کرتا ہے وہ کرو۔ اب تو ہر بندہ دوسرے سے ڈر رہا ہے اور ہر بندہ ایک فاصلے پر چل رہا ہے۔ کیا وجہ؟ حکم۔ ہماری سرشت میں حکموں کو ٹالنے کا، حکموں کو نہ ماننے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ ایک بہت مشہور شخص ہے، ایک بہت مشہور رائٹر ہے، امریکن رائٹر، اور اسے امریکی ادب کا باپ بھی کہا جاتا ہے، وہ مصنف بھی ہے اور لیکچرر بھی ہے۔ یہ بہت سارے سال پہلے کی بات ہے، اس کا نام ہے مارک ٹوین۔ مارک ٹوین کے پاس ایک بہت بڑا بزنس مین آیا جو کہ کرسچن تھا، اور اس نے مارک ٹوین سے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں کوہ سینا پر جاؤں، اس جگہ پر جہاں کہ موسیٰ کو خدا نے 10 حکم دیے تھے، اور میں وہاں کھڑا ہو کر اونچی اونچی گلا پھاڑ پھاڑ کے 10 حکموں کو پڑھوں اور لوگوں کو سناؤں۔ تو مارک نے اس سے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک اچھا مشورہ ہے، اگر سننا چاہو تو۔ اس نے کہا ہاں جی بتاؤ۔ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ تم اپنے گھر میں رہو اور یہ جو 10 حکم ہیں نا، ان پر عمل کرو۔ سنانے کی ضرورت نہیں ہے، حکم عمل کے لیے دیا جاتا ہے، اور ان پر عمل کرو، یہ بہت ضروری بات ہے۔ کوئی شخص تھا جو کہ جا رہا تھا کسی دوسرے ملک، اور جب اس کا سکیننگ مشین میں سے سامان گزرنا تھا تو اس کا سامان گزر رہا تھا، تو جو امیگریشن آفیسر تھا اس نے دیکھا کہ اس شخص کے گلے میں ایک بیگ ہے، چھوٹا بیگ۔ اس نے کہا کہ اس کو بھی یہاں پر رکھو، اس کو بھی سکین ہونا ہے۔ تو جب اس نے بیلٹ پر وہ چھوٹا بیگ رکھا تو آفیسر نے پوچھا کہ اس میں کوئی ٹوٹنے والی چیز تو نہیں ہے؟ تو اس شخص نے کہا جس کا بیگ تھا، ہاں ہے، 10 حکم، یعنی کہ بائبل ہے، 10 حکم۔ آج کے حوالے میں ہم نے پڑھا ہے کہ خدا نے موسیٰ کو حکم دیا، اور موسیٰ کا جو حکم تھا جو کہ اسے خدا کی طرف سے ملا، ہم پڑھتے ہیں انہی خروج کی کتاب اور اس کا 34واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کیا لکھا ہے؟ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، پہلی لوحوں کی مانند پتھر کی 2 لوحیں اپنے لیے تراش لینا، اور میں ان لوحوں پر وہی باتیں لکھ دوں گا جو پہلی لوحوں پر جن کو تو نے توڑ ڈالا مرقوم تھیں، اور صبح تک تیار ہو جانا اور سویرے ہی کوہ سینا پر آ کر وہاں پہاڑ کی چوٹی پر میرے سامنے حاضر ہونا، پر تیرے ساتھ کوئی اور آدمی نہ آئے اور نہ پہاڑ پر کہیں کوئی دوسرا شخص دکھائی دے، بھیڑ بکریاں اور گائے بیل بھی پہاڑ کے سامنے چرنے نہ پائیں۔ چنانچہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں
کہ خداوند نے موسیٰ کو کچھ حکم دیے۔ موسیٰ نے 32ویں باب میں پہلی 2 لوحیں جو اس کو حکم کی ملی تھی وہ توڑ دی تھی، کیونکہ قوم جو تھی وہ بت پرستی کے گناہ میں ہارون کی سرکردگی میں مبتلا ہو گئی، اور موسیٰ نے غصے میں آ کر ان تختیوں کو توڑ دیا۔ اب یہاں پر خداوند سے کہتے ہیں کہ تختیاں تراش لینا، اور ایک اور حکم دیا کہ صبح تک تیار ہو جانا اور سویرے ہی کوہ سینا پر پہاڑ کی چوٹی پر میرے سامنے حاضر ہو جانا۔ دوسرا حکم، تیسرا حکم، اور ساتھ کوئی آدمی نہ آئے، نہ پہاڑ پر کہیں اور دوسرا شخص دکھائی دے، نہ آئے نہ دکھائی دے۔ اور ایک اور حکم کہ بھیڑ بکریاں گائے بیل بھی پہاڑ کے سامنے چرنے نہ پائے۔ یہ حکم تھے جو کہ موسیٰ کو ملے، اور موسیٰ نے ان کو مانا۔ موسیٰ نے ان حکموں کو جو کہ خدا نے اسے دیے تھے جب مان لیا تو نتیجہ کیا ہوا؟ لکھا ہے کہ خدا کے ساتھ باتیں کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا، اور اسے خبر نہ تھی کہ خدا کے ساتھ باتیں کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ چمک رہا ہے۔ میں تھوڑا سا بدل کے پڑھوں گا۔ اسے خبر نہ تھی کہ خدا کے حکموں کو ماننے کی وجہ سے اس کا چہرہ چمک رہا ہے۔ میرے عزیزو، خدا جب حکم دیتا ہے تو وہ اس لیے دیتا ہے کہ انہیں مانا جائے۔ 50ویں زبور میں ہم پڑھتے ہیں کہ اب اے خدا کو بھولنے والوں، یعنی کہ خدا کے حکم کو نہ ماننا خدا کو بھولنے کے برابر ہے۔ اور 50 زبور کی 22ویں آیت میں لکھا ہے کہ اے خدا کو بھولنے والوں، اب یہ سوچ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تم کو پھاڑ ڈالوں اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو۔ اور ایسا ہوا بھی۔ یونا کو خدا نے حکم دیا تھا، یونا نبی کو، کہ اٹھ اور اس بڑے شہر نینوا کو جا، اور اس نے خدا کے حکم کو نہ مانا۔ نینوا کو جانے کی بجائے وہ خدا کے حضور سے بھاگ گیا اور ترسیس کو چلا گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوط کی بیوی کو حکم ملا تھا کہ تو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ، لیکن پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، نہ کہیں میدان میں ٹھہرنا۔ اور 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گئی۔ خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیزو، خداوند کے حکم کو ماننا روحانی قوت کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ خداوند کے ساتھ بہت سارا وقت گزارنا نتیجہ روحانی قوت ہے جس کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے۔ خداوند کے ساتھ باتیں کرنا نتیجہ روحانی قوت ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے، جس کی مجھے ضرورت ہے۔ اور خداوند کے حکموں کو ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ ضرورت نہیں ہے قربانی کی اگر ہم خداوند کے حکم کو مانتے ہیں۔ اور استثناء میں 30 باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ وہ حکم جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تیرے لیے بہت مشکل نہیں، اور نہ وہ دور ہے۔ وہ آسمان پر تو ہے نہیں کہ تو کہے کہ آسمان پر ہماری خاطر کون چڑھے گا اور اس کو ہمارے پاس لا کر سنائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ خداوند کا پاک کلام کہتا ہے کہ تیرے لیے مشکل نہیں ہے، وہ دور بھی نہیں، تو انہیں مان۔ اور ہم یوحنا 13 باب میں پڑھتے ہیں، اس کی 34ویں 35ویں آیت میں لکھا ہے، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو، تو اسے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیز بھائی بہن اور نوجوان بیٹے اور بیٹی اور بچے، خداوند کا پاک کلام آج ہمارے لیے کھلا ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں ہم نے جانا ہے کہ ہمیں روحانی قوت کی طاقت کی ضرورت ہے، جو کہ روحانی بیماریوں پر اور جسمانی بیماریوں پر ہمیں غلبہ عنایت کرتی ہے۔ یہ دن
بے شک بیماری کے دن ہیں، روحانی بیماری کے دن ہیں۔ آج ہم بہت کچھ نیٹ پر دیکھتے ہیں، یہ روحانی بیماری کی علامات ہیں، آپ کو بہت سی نظر آئیں گی۔ اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے ان باتوں کو کھولوں۔ آپ روحانی بیمار لوگوں کو دیکھتے ہیں، آپ روحانی بیمار کے ساتھ ساتھ جسمانی بیمار لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ قوت کی ضرورت ہے۔ خداوند کی جو قوت کے لیے بائبل میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ڈائناموس، اور اسی سے ڈائنامائٹ نکلا ہے جو کہ پھاڑ دیتا ہے۔ خداوند کی قوت جو ہے وہ تمام مسئلوں کو اور تمام مشکلوں کے پہاڑوں کو پھاڑ کر دور پھینک دیتی ہے، اور خداوند کا پاک کلام ترقی پاتا ہے اور باثر ہوتا ہے اور ہمیں اپنی قوت سے نوازتا ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔